تو ہم شر پھیلانے والے لوگ 3 دن سے مستقل مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے. دن میں 20 فون آتے ہیں مجھے یہاں سے. آپ یقین کیجئے میرا جینا محال کر دیا. تراویح سے 1 دن پہلے ایک ڈی ایس پی میرے گھر پر آ کر بیٹھا. وہ بہت شریف آدمی ہے, وہ نہیں چاہتا تھا, لیکن کہا یہ اسپیکر اتارو, وہ اسپیکر اتارو. ارے بھائی اگر تمہیں قرآن نہیں سننا, تمہیں حرام کا پیسہ اللہ نے بہت دیا ہے, 6 دن کے لیے جا کر کسی ہوٹل میں آرام کر لو. اگر تمہارے کانوں کو قرآن اچھا نہیں لگتا, وہ دور قبضے کا مکان اس میں رہتا ہے. لیکن اتنی دور سے اسے تکلیف یہ ابھی تراویح شروع نہیں ہوئی تھی, رمضان شروع نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے اس کو فکر ہو گئی تھی یہاں قرآن پڑھا جائے گا, اس کی آواز کہیں میرے کانوں میں نہ آ جائے. اللہ فرماتا ہے کہ قرآن شفا ہے, کن کے لیے؟ مومنین کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور جو ظالم ہوتے ہیں قرآن انہیں فائدہ نہیں دیتا, انہیں خسارہ دیتا ہے. لہذا میں آصف زرداری صاحب سے, میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے, میں مراد علی شاہ صاحب سے, میں گورنر جناب عمران اسماعیل صاحب سے, آئی جی صاحب سے, ڈی جی رینجر صاحب سے درخواست کرتا ہوں, خدا کے لیے اس وردی میں ملبوس غنڈے کو روکیے. یہ غنڈا ہے, یہ قرآن کی آواز کو دبانا چاہتا ہے. لیکن انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو مجھے آپ گولی تو مار سکتے ہیں, جب تک آخری سانس اس مصلی پہ قرآن پڑھتا رہے گا انشاءاللہ. میں آپ کو تکلیف نہیں, خدا کی قسم میں نہیں چاہتا آپ کے کانوں تک کی آواز آئے. یہ سارا بہت میں برداشت کر رہا تھا, لیکن اب بات پانی سر سے اوپر جا چکا.